السلام علیکم ناظرین، ہیلتھ اینڈ کیئر کی طرف سے آج جو میں نسخہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ان لڑکوں کے لیے ہے جن لڑکوں کی نفسانی حس بہت زیادہ بڑھ چکی ہو، ذرا سی سوچ یا کوئی بات ان کے ذہن میں آتی ہو اور ساتھ ہی ان میں شہوت پیدا کر دیتی ہو۔ ناظرین، ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ان کو میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ناظرین، جہاں لڑکوں میں آج کل شہوت پرستی بہت عروج کو پہنچ چکی ہے، وہاں یہ مرض بھی بہت عام ہو چکا ہے، کیونکہ جب لڑکے ایسی ویڈیوز، موویز، پکچرز وہ دیکھتے ہیں یا لڑکیوں سے ناجائز تعلقات بناتے ہیں یا وہ خود اپنے ہاتھ سے ماسٹربیشن کرتے ہیں، تو ان کے شہوانی جذبات بار بار تحریک میں آنے کی وجہ سے بہت حساس ہو جاتے ہیں، جن کی وجہ سے ان میں بار بار ہلکی سی کوئی سوچ آتی ہے یا کوئی بات کرتے ہیں تو فوراً سے ایرکشن ہو جاتی ہے، شہوت آ جاتی ہے انہیں۔ بسا اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ حس اتنی بڑھ جاتی ہے، اتنی سینسیٹیوٹی زیادہ ہو جاتی ہے کہ لڑکے جو ہیں وہ صرف سوچتے یا لڑکی سے بات کرتے کرتے ریلیز ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ چیز جو ہے یہ انتہائی خطرناک سٹیج ہے، انتہائی خطرناک سٹیج۔ اور اس سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ شہوت آتی ہے اور شہوت آنے کے بعد وائٹ کلر کا ٹرانسپیرنٹ پانی سا نکلنا شروع ہو جاتا ہے، سفید لیسدار پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، جسے مزی کہتے ہیں، جو کہ یہ پروسٹیٹ گلینڈز کی رطوبت ہوتی ہے، اور اس کے تھوڑا بہت نکلنے سے تو کچھ فرق نہیں پڑتا، کوئی پرابلم نہیں ہوتا، لیکن اگر یہ زیادہ نکلنا شروع ہو جائے تو پھر اس کی وجہ سے شہوت جو ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے، کہ مطلب اس میں پوری طرح سے ایرکشن نہیں بنتی اور ہارڈنیس نہیں ہوتی، تو یہ پرابلمز جو ہیں وہ پھر کریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کا میرا یہ نسخہ جو ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ ان تمام مسائل کا انشاءاللہ حل ہے، لیکن اس سے پہلے اتنی سی گزارش ہے کہ ایسے تمام عوامل سے بچا جائے، جو ایسے سورسز ہیں جن کی وجہ سے یہ پرابلم پیدا ہوتا ہے، ان سے آپ جو ہے وہ دور رہیں اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور باوضو رہنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ آپ اس مرض سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ناظرین، ایک چیز اور بات بتا دوں کہ جب تک آپ کی ذکاوت حس کنٹرول نہیں ہوگی تب تک آپ کو کوئی بھی میڈیسن نہ جریان کو فائدہ دے سکتی ہے، نہ احتلام کو فائدہ دے سکتی ہے، اور نہ ہی آپ کی صورت انزال، مطلب آپ کا جلدی ریلیز ہو جانا، اس چیز کو فائدہ دے سکتی ہے۔ تو آپ سے انتہائی گزارش ہے کہ پہلے اس چیز کو کنٹرول کریں اور اس چیز کو میڈیسن کے ساتھ ساتھ اپنی طبیعت میں بھی جو ہے وہ اپنے روزمرہ معمولات میں بھی تھوڑی سی تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ تو چلیے ناظرین، اب چلتے ہیں نسخہ کی طرف۔ تو نسخہ کے اجزاء میں آپ کو سکرین پہ بھی دکھا رہا ہوں اور ساتھ میں آپ کو ان کے نام بھی لکھ کے دے رہا ہوں، ان کو نوٹ کر لیں اور بغور دیکھ لیں۔ ناظرین، آپ نے جو چیزیں لینی ہیں اس کے لیے وہ ہے کشتہ کلئی پارے والا 1 تولہ، کشتہ بیضہ مرغ 1 تولہ، فلفل سفید 1 تولہ، نبات سفید 2 تولہ، تباشیر 1 تولہ، دانہ الائچی خرد 1 تولہ، کافور 1.5 ماشا اور سفیدہ کاشغری 1 تولہ۔ ان تمام چیزوں کو آپ نے لے لینا ہے، ان کو بالکل باریک کر کے پاؤڈر بنا لیں۔ پاؤڈر بنانے کے بعد ان سب کو جو ہے وہ مکس کر لیں، لیکن کافور جو ہے وہ آپ نے بالکل آخر میں شامل کرنا ہے، اینڈ میں، اور اس کو کسی ایئر ٹائٹ شیشی میں جو ہے نا وہ آپ نے بند کر کے رکھ لینا ہے، اور اس کو آپ نے صبح اور شام تقریباً 1 چنے کے برابر جو ہے وہ استعمال کرنا ہے۔ اور استعمال کرنے کے لیے اسے جو ہے وہ آپ نے دہی کی لسی بنوا کے، نمکین بنوا لیں یا میٹھی بنوا لیں، وہ جو بھی آپ کو طبیعت میں آپ کی طبیعت پسند کرتی ہے اسے، تو اس دہی کی لسی کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ اسے استعمال کرنا ہے، اور 21 دن تک اسے لازمی استعمال کریں، اس کے ساتھ پرہیز بہت ضروری ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں،
اور مجھے اپنی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔